اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے سے ملائیں اگر تو کیونکہ کچی آیت تھی، فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتدوا الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 43 کی تلاوت کی گئی۔ پارہ ہے 13واں پارہ، 14ویں سورت، سورہ ابراہیم۔ آج ہم کریں گے 43 سے 47 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ وہ دوڑے چلے آ رہے ہوں گے محشر کی طرف، اٹھائے ہوئے اپنے سروں کو، نہیں جم سکیں گی نظریں خود بھی ان کی اپنے اوپر، اور دل ان کے اڑے جا رہے ہوں گے مارے خوف کے۔ جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا تو کیا حالت ہوگی؟ وہ دوڑے چلے آ رہے ہوں گے محشر کی طرف، حشر کے میدان کی طرف۔ آیت نمبر 44، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور ڈراؤ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو اس دن سے جب آئے گا ان پر عذاب، تو کہیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، اے ہمارے رب مہلت دے دے تو ہم کو تھوڑی مدت، تاکہ ہم قبول کر لیں تیری دعوت اور کریں اتباع اور پیروی تیرے پیغمبروں کی۔ تو وہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب جواب ملے گا صاف۔ کیا نہیں قسمیں کھا کر کہتے تھے تم اس سے پہلے کہ نہیں آئے گا ہم پر زوال کبھی، دنیا کی شان و شوکت کی، اور نہ حساب کتاب کی، اور نہ ہی مڑ کر جانا ہے اللہ کے پاس؟ تو تم تو بڑے زور و شور سے کہتے تھے کہ اللہ کے پاس نہیں جانا ہے اور اللہ کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، تو اب کیا ہوا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور تم آباد تھے بستیوں میں ان قوموں کی جنہوں نے ظلم زیادتی کی تھی اپنے جانوں پر، اور صاف صاف معلوم ہو چکا تھا تم کو کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان ظالموں کے ساتھ، اور جتلا بھی دیا تھا ہم نے تم کو ہر طرح کی مثالیں دے کر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں ان قوموں کا بھی تذکرہ بتا دیا تھا کہ جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا، پھر تم کو مثالیں بھی دے کر بتا دیا تھا، ہیں؟ تو پھر بھی انہوں نے نہ مانا، تو اب کیا بات کر رہے ہیں وہ؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور یقیناً وہ چالیں چل چکے تھے اپنی چالیں، اور اللہ کے پاس تھا ان کی ہر چال کا توڑ۔ ان کی چالیں تھیں ایسی غضب کی کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ بھی۔ تو انہوں نے اپنے زمانے میں خوب زیادتی کی، خوب ظلم کیا، خوب چالیں چلی، اور اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ تو پھر اب جب قیامت کا دن آیا تو مہلت مانگتے پھرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو تو ہم تمہاری پیروی کر لیں، ہیں؟ اللہ کو ماننے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے اس دن۔ 47، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ پھر نہیں کرنا ہرگز خیال تم اللہ کو خلاف اپنے وعدوں کے، جو کیے ہیں وعدے اس نے اپنے رسولوں سے، یقیناً اللہ ہے عزیز ذو انتقام، زبردست حاکم اور سب پر غالب اور انتقام لینے والا۔ اس طرح آج ہم نے سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، پارہ ہے 13واں، وما ابریو، پارہ 13، سورہ 14، اور آج ہم نے تلاوت کی 43 سے 47 تک، 43 سے 47 تک کی تلاوت۔ کل ہم انشاءاللہ اس سورہ ابراہیم کو ختم کریں گے۔ اور ہم جو دعاؤں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ یاد ہو جائیں، تو کل والی دعائیں ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھی 14-40 اور 14-41۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
تو اس کو دہراتے جائیں تاکہ یہ یاد ہو جائے. ہر نماز کے بعد دہرائیں گے تو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ.